السلام علیکم پلانٹ لور، ویلکم ٹو بلوم وتھ شہلا۔ سونا فیصل آباد ونٹر فیسٹیول، یہ ہماری ویڈیو کا دوسرا حصہ۔ جیسا کہ ہمیں باغ جناح میں گل داؤدی کی مختلف قسم کی ورائٹی دیکھتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، پھر ہم نے رخ کیا جہاں پر اسٹال لگے ہوئے تھے۔ پھولوں سے زیادہ ان اسٹال پر کافی رش تھا، اور ویسے بھی پاکستان میں دوسرے ممالک کی نسبت گارڈننگ کا کانسیپٹ کم ہی ہے۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے بک اسٹال پر گئے۔ یہاں بچوں کی پویم اور اسٹوریز بک تھی، جن میں بچے اپنی پسند کی اسٹوریز بک ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ یہاں پر مادام کیوری اور نمرا احمد کے ناول بھی تھے، اور پتہ نہیں بے شمار کون سی بکس تھیں۔ چاکلیٹ کیکس، کپ کیکس، ڈیکوریشن پیس جو کہ ہینڈ میڈ تھے، جو کہ نہایت دلکش اور نفیس تھے اور بہت ہی مناسب قیمت پہ تھے۔ جیولری اور چوڑیوں کے اسٹالز، اور بچوں کے لیے مختلف قسم کے ٹوائز، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، بچوں کی چوڑیاں، پونیز، کیچر وغیرہ اور بہت کچھ۔ اور یہاں پر بچوں کے لیے سلیکٹیو گیمز بھی تھے۔ ایگزیبیشن تو یہ گل داؤدی کی تھی، مگر یہاں پر گل داؤدی سے زیادہ دوسری چیزوں کے اسٹال پر زیادہ رش تھا۔ ہمارے ہاں گارڈننگ کا کانسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فیصل آباد میں زیادہ کھانے پینے کی چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے زیادہ تر رش کھانے پینے کے اسٹالز پر ہے۔ جب میں نے اپنا یہ چینل بنایا تھا، تب مجھے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کوکنگ کا چینل اسٹارٹ کریں، پر ہم تو پلانٹس لور ہیں۔ یہ ہیں فیصل آباد کے یادگار سویٹ والے، جنہوں نے اپنا دیسی گھی کا گاجر کا حلوہ اور گلاب جامن جو کہ فل شیرے میں ڈوبے ہوئے، ان کا اسٹال لگایا ہوا تھا۔ اور یہ بچوں کی فیوریٹ چاکلیٹ، ہر بچہ ہی اس میں ڈبکی لگانے کا سوچ رہا تھا۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی، ہر ایک ہی اس کو ڈپ کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ چاکلیٹ تو بچوں کی ویسے ہی فیوریٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ مختلف ورائٹی کے سینڈوچز، جنہیں دیکھتے ہی فوراً کھانے کا دل کرتا ہے۔ اور یہاں پر حاجی شفیع صاحب، جنہوں نے حلوہ پوری کا اسٹال لگایا ہوا تھا، وہاں پر اس طرح رش تھا جیسے لوگ ناشتہ کیے بغیر ہی آ گئے ہیں، اور انہوں نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ رش اتنا کہ لوگوں کو جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، پھر بھی انتظار میں کھڑے تھے۔ یہ گھر کا بنا ساگ، یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں کوئی رش نہیں تھا، کیونکہ سردیوں میں ہر گھر میں تقریباً 5 سے 6 بار تو ساگ بن ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کئی دن کے لیے فریز بھی کر لیتے ہیں، اس لیے یہاں کسی کی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اور یہ ہیں دھواں اڑاتے باربیکیو۔ عبداللہ پور فیصل آباد کے مشہور دہی بڑے، اور یہ دہی بڑے اور گول گپے کے اسٹال پر بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے تقریباً ہر ایک کے گلے خراب چل رہے تھے، اور میری بھی یہ ویڈیو اسی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ بہت ہی بری طرح سے گلا خراب تھا، اس لیے میرا کنٹینٹ بھی ادھورا رہ گیا۔ جیسے ہی طبیعت سیٹ ہوئی تو ویڈیو تیار کی۔ اور یہ ریل بازار کے جیولرز نے آرٹیفیشل جیولری کے نہایت ہی دلکش اور منفرد جیولری کے اسٹال لگائے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہاں پر کیلیگرافی بہت ہی نفیس طریقے سے کی گئی تھی، جس پہ قرآنی آیات نقش کی گئی تھی، اور بچے بھی اپنے ناموں کے ساتھ ساتھ کیلیگرافی کروا رہے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ پرانے دور کی نایاب اور پرانی چیزیں، یہ فیصل آباد میوزیم سے لائی ہوئی چیزیں تھیں، جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنی نانی اور دادی کا گزرا ہوا ٹائم یاد آتا ہے۔ یہ سب عام روٹین میں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی تھی پہلے، پر اب یہ پرانی چیزیں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں۔ یہاں پر ریسکیو 1122 والوں نے بھی اپنا ایک الگ سے اسٹال لگایا ہوا تھا، جہاں پر وہ حادثات کے دوران استعمال ہونے والے گیجٹس کے بارے میں معلومات دے رہے تھے۔ ان کی ڈکٹیشن سے لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو حادثات کے دوران کون سی چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ ہے لیڈیز کا سب سے فیوریٹ پورشن، جس میں لیڈیز سب سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ یہ ریڈی ٹو ویئر سوٹ تھے، اور نہایت ہی مناسب قیمت، اور ان کے پرنٹ بھی بہت اچھے تھے۔ اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے دھند بڑھنا شروع ہو گئی، اور دھند کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رش بھی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اور سردی میں یہ گرم گرم مکئی اور گرم گرم مونگ پھلی کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں پر بچوں اور بڑوں سبھی کا رش تھا، اور یہاں ان کے پاس میٹھی مکئی بھی ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی ذائقے دار ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، رات ہوتے ہی جیسے ہی لائٹیں آن ہوئیں، بچوں نے اپنا فوٹو شوٹ کروانا شروع کر دیا۔ بچے اور بڑے سبھی مصروف تھے اپنا فوٹو شوٹ کروانے میں۔ اور یہ یہاں پر سٹی 41 والے بھی اپنے کوریج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ رش بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ رش میں ویڈیو بھی تھوڑی محتاط ہو کر بنانی پڑتی ہے، ہر بندہ ہی اپنا منہ لے کر سامنے سے گزر جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، نائٹ لائٹ میں پھولوں کے کلر کتنے دلکش آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں دن کی نسبت رات کا ویو زیادہ اچھا ہے۔
یہ دیکھیں قدرت کے حسین رنگ اور حسین نظارے، یہ سب دیکھتے ہوئے اور ریکارڈ کرتے ہوئے ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی، اور دن کی نسبت رات کا منظر الگ ہی تھا، ہر چیز لائٹنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہر شہر میں ہونی چاہیے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے شہروں میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، جبکہ فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کے شہری بہت زندہ دل لوگ ہیں، اس کا اندازہ آپ یہاں کے لوگوں کی آمد سے لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ واپسی کے راستے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہماری بھی ریکارڈنگ ہو چکی تھی تو ہم نے بھی واپسی جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ سارے واپسی کے راستے نہایت ہی دلکش انداز سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیے ہوئے تھے، ہر چیز ہی ایک الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی فیصل آباد میں اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں، بچے اور بڑے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس طرح کے ایونٹ سے کچھ ٹائم کے لیے لوگ اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور ڈپریشن سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ واپسی نکلتے وقت باغ جناح کے گیٹ پر یہ ہمیں جوکر صاحب بھی مل گئے، جو کہ بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا اور بچوں کو انٹرٹین بھی کر رہا تھا۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔